صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العبد ولا يعطي حقه المجتهد الذي لا يدركه وقت الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور الميدان عربه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدارة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والهيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا علي بن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمدا زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أهل من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. سلام اللهم صل على محمد وآل محمد.
سید شفیق حسین کاظمی کے لیے سلام۔ آنکھوں میں محبت حسین در محسوس کرنے والوں، ابتدائی مجلس میں خدائے وحدہ شریف کی بارگاہ میں انتہائی سپاسگزار ہوں کہ اس خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر آپ کی دیار محبت میں یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذان عالیہ آپ کی باقی سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کے ذکر میں مناقب اہل بیت علیہ السلام بیان کر سکوں، اور ظاہراً آپ کی وسیع میں اس سے پہلے بھی اتفاق کر چکا ہوں، لہذا مزاج سے واقعات آپ کو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ پہلے میں سن چکے ہیں ان کے اذان عالیہ میں ایک خاچہ، ایک ساچہ، ایک خاکہ، ایک دیباچہ محفوظ ہوگا، جس کو کہتے ہیں بلو پرنٹ، وہ محفوظ ہوگا کہ اس زاویے سے گفتگو کرتا ہوں۔ جو لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کے اذان عالیہ کو دل موقع کرنے کے لیے دو جملے تمہیداً بیان کر دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بالکل آمادہ رہے کہ کس معیار کی مجلس ہونی ہے، کس انداز سے گفتگو ہونی ہے۔ میری کاوش، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی مجلس پڑھوں، جہاں بھی مجلس پڑھوں، مجلس کی شروعات بھی قرآن سے ہو اور مجلس کا اختتام بھی قرآن کا۔ لہٰذا آیتیں میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے۔ میرا ہدف یہ ہے، میرا مشن یہ ہے، میرا ہدف یہ ہے، میرا مشن یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی آیتیں اتار کے جاؤں کہ ان کا مقابلہ جب کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولیں شروع جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ آج مجھ سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے حافظ محمد رضا صاحب، آپ کسی حدیث کو کوٹ نہیں کرتے، آپ کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیتے، آپ جب بھی بولتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، کیا آپ کو حدیث یاد نہیں ہوتی؟ تو ایسے احمد لوگوں کو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ صاحب جس نے قرآن یاد کر لیا ہو اس کے لیے حدیث کیا چیز ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ عملاً میں قرآن ہی سے کیوں پڑھتا ہوں؟ اس جملے کے نتیجے کا بہت سجا کے اور بہت غور فکر کرنے کے بعد یہ جملہ آپ حضرات کے اذان عالیہ تک پہنچا رہا ہوں کہ میں صرف اور صرف قرآن ہی سے کیوں پڑھتا ہوں۔ پھر جملہ بنا رہا ہوں، میں صرف اور صرف قرآن ہی سے کیوں پڑھتا ہوں۔ یہ آپ کے اذان عالیہ تک مجھے بات پہنچانی ہے، بڑے ذہنوں کو آمادہ کیجیے۔ ریزن آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کے علیہ السلام محمد والے محمد، صلی اللہ محمد والے محمد۔ کہ آخر دسا کیا ہے کہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی کی آیت سے حدیث کو کوٹ نہیں کیا جا رہا۔ ریزن سنیے، اگر مطمئن ہو تو بولیے گا۔ میں اس لیے صرف اور صرف قرآن کی آیت سے پڑھتا ہوں چونکہ حدیث میں متفق ہو تو بولیے گا، چونکہ حدیث میں علی کے دشمن کو بچ کے نکلنے کا راستہ میں کیونکہ حدیث میں علی کے دشمن کو بچ کے نکلنے کا راستہ مل سکتا ہے۔
یہ ذمہ داری بھی ہو کہ ہماری اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے. کوئی ایک ایسی کتاب لے کے آئیے، پوری دنیا کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ساری کی ساری کتابیں قرآن مجید کی ایک آیت کے سامنے رکھی نہیں. میں زیادہ کہہ گیا، پوری دنیا کی ساری کتابیں ملا کر قرآن کے ایک نقطے کی برابری نہیں کر سکتے. پوری دنیا کی بڑی تنظیم والا نازم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اہم جگہ پہ آپ کو لے کے جانا، پوری دنیا کی کتابیں مل کر قرآن کی آیت کے ایک نقطے کی برابری نہیں کر سکتی، ایک نقطے کی برابری نہیں کر سکتی. اب میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں کسی رائٹر لے کر مؤلف مصنف نے اپنی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ ہماری اس کتاب میں الف سے یہ تک اے سے زیڈ تک تمام چیزیں جو ہیں بالکل صحیح ہے. ہم ایسا لکھتے ہیں کہ ہمارے میں کوئی غلطی ہے یا خطا ہے نہیں نکالنے پڑتا. ایک جملہ آپ کے ذہن کو پریشان کرنے کے لیے کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مومنین زندگی کتنا اعلیٰ ظاہر کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے ابھی جیسے میں نے کہا کہ پوری دنیا میں کسی کتاب کے لے کر رائٹر مولوی مصنف نے ذمہ داری نہیں لی ہے کہ ہماری کتاب میں کوئی غلطی نہیں. اب میں حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں تب آپ کے لیے ذہن کو پریشان کرنے کے لیے کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ خدا بند عالم نے قرآن مجید میں 6236 آیتوں میں قرآن کے 30 پاروں میں پہلے صفحے سے لے کے 604 صفحے تک بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کے سین تک اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میرے اس قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے. ذہن پریشان ہو کہ میں نے اس کتاب کو دوسری کتابوں کے برابر لا کے رکھ دیا نہیں ہے. کہنے کے لیے اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میرے اس قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے. میرے اس قرآن میں کیا اللہ کہ میری کتاب دوسری کتابوں کے برابر ہو گئی کا ہوش کے لاحم لو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ سورہ مبارکہ کا پڑھا آیت نمبر 2 بارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 2 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کا شک تو بہت دور کی بات ہے، اس میں شک بھی نہیں پائے گا. شک بھی نہیں پایا جاتا، اس میں شک بھی نہیں پایا جاتا. یعنی قرآن ایک لائق تھا، قرآن ایک بے عیب تھا، قرآن جس میں نہ خطا ہے نہ امکان خطا ہے، قرآن جس میں نہ امکان خطا ہے نہ غلطی ہے نہ مسٹیکس ہے نہ کمی ہے نہ تقصیر ہے نہ نسیان ہے. دنیا کی کتابوں میں ریپ بھی ملے گا. یہیں سے میں شروع کر رہا ہوں جانے کے لیے. دنیا کی کتابوں میں ریپ بھی ہے، عیب بھی ہے، خطا بھی ہے، امکان خطا بھی ہے، مسٹیکس بھی ہے، بھول بھی ہے. اللہ کے قرآن میں نہ غلطی ہے نہ خطا ہے نہ امکان خطا ہے نہ مسٹیکس ہے نہ عیب ہے نہ عیب ہے. اے میرے پروردگار، یہ ساری کی ساری کتابوں میں اور اللہ کے قرآن میں فرق کیا ہے؟
قرآن معتبر کیوں؟ اگر یہی قرآن لوگوں نے بنایا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، قیامت تک کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے قدیر میں بنوایا مسلمانوں سے پوچھئے گا کہ قرآن کی عظمت زیادہ کیوں ہے، قرآن لائق احترام کیوں ہے؟ کہیں گے چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ باقی دنیا کی معتبر ترین کتابیں کہیں معتبر نہیں، جتنا معتبر ہے قرآن۔ اور آسان کر دوں، آپ کو لڑکی میں زندگی بسر کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے دلی، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جامع مسجد۔ جامع مسجد ایک ایسا ہب ہے کہ جہاں کتابوں کی پرنٹنگ پریس لگی ہوئی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی اہم بات کرو، جس کتاب یعنی جس مشین سے قرآن چھپ کے نکل رہا ہے اسی سے دوسری کتابیں چھپتی ہیں، جس سیاہی سے دوسری کتابیں چھپتی ہیں اسی سیاہی سے قرآن بھی چھپا جاتا ہے، جس پیج پر دوسری کتابیں چھپتی ہیں انہی پیج اور اوراق پر قرآن چھپا جاتا ہے۔ جو انسان دوسری کتابوں کو چھاپتا ہے وہی انسان قرآن کو بھی چھاپتا ہے، لیکن فرق محسوس کیجیے گا، جیسے کوئی دوسری کتاب چھپ کے نکلتی ہے اسے جب چاہے جیسے چاہے جسے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن جیسے رکھ جاتا ہے اسے احترام سے ترقی رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بنائی ہے، اس لیے اس کا احترام واجب ہے، اس تک نجاست نہیں ہو سکتی۔ دنیا والوں جتنا فرق قرآن میں اور دوسری کتابوں میں ہے، اتنا ہی فرق غدیر والے قرآن میں نے کہا نا کہ جیسے قرآن کا پیج قرآن کا ورق چھپ کے نکلتا تو اسے احترام سے اوپر رکھ دیا جاتا۔ ارے بھائی ہمت ہے تو اس کے اوراق پہ ہاتھ لگائیے، اس کے وجہ پہ روح پہ ہاتھ لگائیے، کا نہیں سکتا۔ کیوں؟ چونکہ قرآن نے کہا ہے اس کا نجاست نہیں ہو سکتی، جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا اس تک نجاست نہیں آئے گی، جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا اس تک نجاست نہیں آئے گی۔ اب ہم سے کوئی یہ نہ کہے کہ سانیہ حسین کی مجلس
تو بہت جلدی ہو جاتا ہوں، پھر آیت پڑھتا ہوں وہی آیت وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن میں بڑے تنقیدی مرحلے سے تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، سن لیجیے، ابھی بات کو شروع کروں گا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اسے لوگوں نے بنایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا. اسے سب نہ مانتے، اسے سب نہ مانتے، اسے سب مسلمان نہ مانتے، اسے سب مسلمان نہ مانتے، اسے سب مسلمان نہ مانتے. اگر لوگ بتاتے تو اللہ نے جسے بنایا ہوگا اسے سب مانیں گے. اللہ نے جسے بنایا ہوگا اسے سب مانیں گے. اللہ نے جسے بنایا ہوگا اسے سب مانیں گے. ارے پتہ کیسے چلے گا اللہ نے کس کو بنایا؟ میاں جتنے بھی خلیفہ ہے سب کو دیکھ لو، علی ہی وہ ذات ہے جسے سب نے مانا ہے، چاہے کسی نے پہلا مانا ہو یا جسے سب نے مانا ہے. تو قرآن مجید اچھا احترام فرق کے حوالے سے اصل کردار کی بارگاہ میں موجود ہے. یا مکتب چلتا ہوگا مجھے امید بڑی آسان کر گفتگو پہنچا رہا ہوگا. قرآن کتنا مکتب ہے اور کیسے ایک بچہ مکتب میں پڑھنے کے لیے آیا اور جیسے مولانا صاحب کے پاس آیا اس کو مولانا نے اس کو عربی کا سال کا قاعدہ پڑھایا، اول کی قاعدہ پڑھایا، عربی کا اس کے بعد کا بیٹا اب تم قرآن کے لائق ہو گئے، کل سے قرآن کا پہلا پارہ لے کے آنا. بچہ خوشی خوشی پہنچا، ماما کل بتاؤں گا مطلب تو قرآن کا پہلا پارہ دے دیجیے گا. اب جیسے ہی اگلا دن آیا بچہ خوشی خوشی لے کے چلا قرآن کا پہلا پارہ. ناسمجھ بچہ تھا کیونکہ مطلب اردو بھی پڑھائی جاتی ہے، دنیا بھی پڑھائی جاتی ہے، تو لہٰذا اس نے قرآن کے پہلے پارے پہ اپنی اردو کی کتاب رکھی، اپنی دنیا کی کتاب رکھی اور لے کے مولانا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب جیسے ہی مولانا نے دیکھا کہ قرآن کے اوپر اردو کی کتاب، دنیا کی کتاب، مولانا کی ضرور بدل گئی. تو بیٹا تمہیں عقل نہیں سمجھ رہی ہے کیا ہوا؟ تو بیٹا یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب، یہ دنیا پر اردو ہے لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب، لہٰذا قرآن کے اوپر یہ دنیا کی کتاب نہیں رکھ سکتے. یہی فتویٰ دیوبند کا ہے، یہی فتویٰ ندوہ کا ہے، یہی فتویٰ الازہر یونیورسٹی مصر کا ہے کہ قرآن کے اوپر دنیا کی کوئی کتاب نہیں رکھ سکتی. میں نے کہا پوچھا کیوں؟ کیا اس لیے کہ قرآن ہے اللہ کی کتاب، باقی ہے دوسروں کی کتاب، اس لیے قرآن کے اوپر دنیا کی کوئی کتاب نہیں آ سکتی. کہ ہم لوگ مسلمان لوگ ذرا سا غور کر لو، جب اللہ کی کتاب کے اوپر دنیا کی بنائی ہوئی کتاب نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے رسول کی کتاب ہے. دنیا کا بنایا ہوا کیسے آ سکتا؟ اور آسان کر دو بچے کا پہلا بارہ ہوا وہ سانسکری پڑھ رہا ہے تبھی بات شروع کرو. اہم چیز جیسے پہلا پارا ختم ہوا اتنا لگا بیٹا کل سے دوسرا پارا لے کے آ. اب جیسے دوسرے پارے کی بات ہے بچہ اماں کے پاس گیا، اماں کل دوسرا پارا لے لینا. اب جیسے ماں نے دوسرا پارا دیا بچے کا دوسری بار ڈانٹ کھائی تو اب پہلا پارا اس ساتھ میں دوسرا پارا اس ساتھ بولے صاحب میں آ گیا کہ یہ کیا کرنا تھا کہ آپ ہی نے کہا چلا کہ قرآن کے اوپر دوسری کتاب نہیں آتی. آج دیکھیے میں نے پہلا پارا اس ہاتھ میں پکڑا دوسرا پارا اس ہاتھ میں کہ نہیں بیٹا آپ رکھ سکتے ہیں. تو مولانا آپ بھی عجیب ہے، آپ نے پہلے کہا تھا کہ قرآن میں نہیں رکھ سکتے، آپ کہنے رکھ سکتے. بیٹا سمجھو بات کو، یہ پہلا پارا بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ دوسرا پارا بھی اللہ کا
انتخاب کیا. اور دیکھیے آپ کے اذہان عالیہ بات پہنچا دوں کہ ایک جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مت سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو ایکسیڈنٹل طور پر پیدا کیا, حادثاتی طور پر پیدا کیا, جبکہ وہ سورۃ مائدہ یاسین آیت نمبر 1 پارہ نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم انما هو اذا شاء یقول له کن فیکون. تو کن فیکون کا مالک وہ کہتا پوری زندگی ایک ساتھ بچ جائے, بچ جاتی لیکن نہیں بچائی اس نے. پہلے کچھ کو پیدا کیا, پھر کچھ کو پیدا کیا, پھر کچھ کو پیدا کیا, لیکن نہ بچا. اللہ نے ہمیں حادثاتی طور پر پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہم سب کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں کچھ وعدے کروائے تھے. کون سے وعدے؟ جس نے لا الہ الا اللہ, جس کی روح نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. اور مزملانی سے کہہ رہا ہوں اگر وہاں پہ عالم ارواح میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا ہے نا تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. اور اگر مسلمان کے گھر میں پیدا بھی نہ ہو تو مرنے سے پہلے مسلمان ضرور ہو جائے گا. لیکن جس کی روح نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی بن اللہ کا اقرار کیا ہے, بھئی اگر شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے مرنے سے پہلے شیعہ ضرور ہوگا. یہ معصوم کی روایت ہے, میں آپ کے سامنے پڑھوں. تو اللہ نے وعدے کروائے تھے, وعدے. آج میں آپ کے سامنے اپنا اور آپ کا وعدہ نہیں پڑھ رہا کہ ہم سے کیا وعدے کرتے, لیکن اللہ نے کچھ وعدے نبیوں سے لیے تھے. کس سے؟ نبیوں سے. نبیوں کو اللہ نے زمین پہ ایسے نہیں بھیجا, کچھ وعدے کروائے تھے. اب وہ اس سے وعدہ سن لیجئے اور بات کو یہاں سے اہم منزل پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 and 82 پارہ نمبر 3 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد زمانے کو یاد کر کہ جب اللہ نے میثاق کہتا ہے پرومس ڈے کو روزہ میثاق کہا جاتا ہے. اللہ نے جب نبیوں سے وعدہ کیا کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, میرے آدم سے عیسیٰ تک ہم تمہیں کتاب بھی دے رہے ہیں, ہم تمہیں حکمت یعنی نبوت بھی دے رہے ہیں. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, لیکن تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا جو تمہاری رسالتوں کی گواہی دینے والا ہوگا, جو تمہارے کام کی گواہی دینے والا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ, تو تمہارے پر واجب ہے کہ تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ اور اس نبی کی مدد بھی کرو. آسان سے ترجمہ سن لیا یا پھر کو دوہرا دو بیٹھا. آدم سے عیسیٰ تک تمہیں کتاب اور تمہیں نبوت اس شرط پہ دے رہا کہ جب میرا محمد آئے گا تو تمہیں اس پہ ایمان بھی لانا ہے, اس کی مدد بھی کر کے. یہی اس بات کو یاد رکھے گا. ایک لفظ کو اور کھولنا چاہ رہا ہوں, بڑا لطف آئے گا, اللہ سے مل جائے گا. آج مسلمان آئلہ محمد کی تصاویر لے کے گھوم رہے ہیں, آئلہ محمد کے پوسٹر لے کے گھوم رہے ہیں, تو لہٰذا اللہ نے آگے آپ کو بتائیے فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, ایک محمد کو زمانے کو یاد کرو, نہیں پڑھے گا. اور کوئی لفظ اس میں ایک لفظ آیا الف اور زال, از انگلش والا از نہیں, ہیلپنگ ورب نہیں ہے آپ کا. عربی میں جب لفظ از آتا ہے تو دوسرے ہوئے زمانے کی حال میں یاد دلاتا ہے. جیسے جب میں نے مجلس پڑھی تھی قبلہ ملک نہیں تھے, میں یہ کہوں کہ آقا صاحب آپ پچھلی مجلس میں یاد کیجیے جو میں نے پڑھا تھا, آپ پہلے ذہن کیجیے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, کب یاد دلایا. اللہ نے قرآن میں 200 سے زیادہ مرتبہ لفظ بھی استعمال کیا ہے, اور جہاں جہاں استعمال کیا ہے رسول کو خطاب کر کے کہا ہے اے محمد اس زمانے کو یاد کرو کہ جب مریم کے پاس فرشتہ آیا, اے محمد اس زمانے کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دربار فرعون میں بھیجا گیا, اے محمد اس زمانے کو یاد کرو کہ جب عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا, اے محمد اس زمانے کو یاد کرو کہ ابراہیم کو آگ بنایا گیا, اے محمد اس زمانے کو یاد کرو کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں, اگر یاد اسے کرایا جاتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا آدم کا قصہ یاد کرو, نوح کا قصہ یاد کرو, ابراہیم کا قصہ یاد کرو. آپ کو راضی نہیں ہوا تو کیا آپ جانیں وہ عرب والے لوگ جیسے قرآن کی آیت کریمہ اور صحابیوں نے سنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس محمد صلی اللہ
یا رسول اللہ آپ اس زمانے میں تھے تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا کنتو نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اتنی بار سن لی بہت زیادہ مسئلہ سنی ہوگی، لیکن اس سے لفظوں پہ غور کیجیے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کنتو آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی تھا جب آدم نہیں تھے، میں اس وقت بھی تھا جب آدم نہیں تھے، میں اس وقت بھی تھا جب آدم نہیں تھے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت بھی کنتو آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی جب آدم نہیں تھے۔ نبی نے کہا کنتو نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، نبی تھا، نبی تھا۔ یہ آپ کو تعلق نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو مانتے ہی بچپن سے ہے، لیکن یہ بات وہ کیسے مانے کہ وہ مانا ہی 40 سال بعد ہو۔ اس وقت بھی نبی کا جب 40 سال کے بعد آئے تو اس سے ایک روایت اور سن لو، تفسیر ہے، تفسیر ذوالفقار رکھو، بڑا مسئلہ ہے۔ آج پوری دنیا جو ہے لفظ محمد کے اوپر جان دینے کو تیار ہے، دیکھ رہے ہیں کیا ہندوستان کا ماحول ہو رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، رسول سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ آج سے کچھ سالوں سے یہ حالات بن رہے ہیں کہ آپ کوئی اینکر آ کے ٹی وی پر رسول کی توہین کر دیتا۔ ابھی کچھ سال پہلے جنرل مطلب احتجاج کا ہوا کیا؟ اگر بات قابل قبول ہو تو بولیے گا، ورنہ خاموش رہیے گا، آپ کو حق ہے میری طرف سے، اور میں قسم دے رہا ہوں کہ اگر بات سمجھ میں آئے تو نہ بولیے گا۔ اینکر آ کے ٹی وی پہ ایک کارٹون نے آ کے جو ہے رسول کی توہین کی تھی، پورے مسلمان جنتر منتر پہ دلی میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے توہین رسالت برداشت نہیں کریں گے، توہین رسالت برداشت نہیں کریں گے، توہین رسالت برداشت نہیں کریں گے۔ آج پھر وہ زمانہ آ گیا کہ آئی لو محمد، ہم رسول کی توہین برداشت نہیں کریں گے، چونکہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ میں کہوں گا مسلمانوں، ارے جو وہ کہہ رہی ہے ذرا غور سے سنو، وہ یہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ ارے جب کتاب سے پڑھنے والی لعنت کیا ہے اور وہ کتاب میں لکھ کے گیا، وہ کتنا بڑا لعنت ہے۔ وہ دین رسالت کی کس نے یہ سمجھیے آپ، سمجھنے کی بات ہوتا ہے 1400 سال پہلے جس نے کی تھی اور جب سے چلتی آ رہی ہے وہ دیکھا جائے تو آج کا رب کا نبی کا 40 سال بعد نبی بنے اور اللہ نے جبریل کو بھیجا، ایمرجنسی میں آپریشن کرایا، آیا پھٹا تھا اسے نکالا، یہ کیا اور کیا نا، یہ مطلب شیعہ جو کہتا ہے رسول سے نبی ہے۔ اب بڑی آسان سے مثال ہے، تفسیر ذوالفقار منصور بہت جلدی پڑھو کیونکہ بڑے آگے تک کی منزل کو طے کرنا ہے۔ تفسیر ذوالفقار منصور، اللہ جنت میں کسے بھیجے گا؟ صرف انسان کو اور جنات کو۔ حساب کتاب صرف ان سے ہونا ہے کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ٹھیک، لیکن صاحب مسلمانوں نے لکھا کہ جنت میں 2 جانور بھی جائیں گے۔ کون سے 2 جانور؟ ایک تو کہتے ہیں صاحب آسمان کہتے کا، سمجھ گئے، دوسرا داری حلیمہ کا گدھا۔ بڑی غور سے سنیے کہ رسول کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں داری حلیمہ کا گدھا، میں نے کہا یہ کیسا گدھا تم جنت میں جائے گا؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی، میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ رسول کی پرورش کو غیر معصوم کرے، لیکن اگر کوئی غیر معصوم ہو تو ایسا غیر معصوم ہو کہ کسی نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، میں متوجہ ہے، میں ذمہ دار نہ پڑا، تو کہتے ہیں دائی حلیمہ نے پرورش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دائی حلیمہ میں اپنی بات نہیں کروں گی، اپنی سنبھالوں گی، تفسیر منصور، وہ کہتے ہیں دائی حلیمہ جیسے رسول خدا کو اپنے آغوش میں لے کر اپنے گھر گئی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، تو ایک درخت، وہ درخت جو سوکھا ہوا تھا وہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد کچھ ٹائمات رسول خدا کو لے کے وہ سفر کرنا چاہتی تھی، ان کے پاس ایک گدھا تھا جو ایک پیر سے معذور تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی دائی حلیمہ نے رسول کو اس گدھے کے اوپر بٹھایا تو فوراً بالکل صحیح و سالم ہو گیا رسول کے کلام سے، اور وہ تیز تیز چلنے لگا، چونکہ یہ آہستہ چل رہا تھا تو سارے گدھے آگے نکل گئے تھے قافلے کے، لیکن کہتے ہیں جیسے ہی رسول کو بٹھایا تو سارے گدھے رک گئے اور وہ سمجھ گئے کہ پیچھے نہیں آ رہا ہے، گدھے سمجھ گئے پیچھے نہیں آ رہا ہے۔
تھے تو کتاب پڑھائی جاتی ہے مولویت میں منطق، علم منطق کی منطق المظفر وغیرہ. جب آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں حیوانات کی قسمیں بتائی گئی ہیں. حیوان صاحب کیا ہوتا ہے، حیوان ظاہر کیا ہوتا ہے، پوری تمام کی تمام حیوان کی قسمیں بتائی گئی ہیں. حیوانات کے پیچھے رہتے ہیں. تو وہاں پہ منطق کو جب آپ اور سے پڑھیں گے تو اس میں اللہ نے بتایا ہے، یعنی اس میں بتایا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی ساری مخلوقات ہیں، چاہے انسان ہو، حیوانات، نباتات، جمادات، زمین پر کچھ بھی ہو، زمین میں رہنے والا ہو، پانی کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب میں اگر پست ذہن اللہ نے کسی کو بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ گدھا. اور یہی وجہ نہیں ہے، بلکہ اور آسان آپ کی بات میں کر دوں، اور آسان کرتا آپ کی بات میں. جب آپ اسکول میں پڑھتے ہوں گے، جب ٹیچر کوئی پڑھاتا ہوگا، سارے کے سارے سمجھ جائے، ایک بچہ نہ سمجھے، کیا کہتا ہے ٹیچر؟ ہاں، کہ لفظ گدھا بنا ہی سمجھنے کے لیے ہے، اس لیے کہ پوری جتنی بھی مخلوق ہے سب میں سب سے زیادہ پست ذہن ہے گدھا. اب بتاؤ مسلمانوں کی عقلوں پہ لعنت میں کروں تو کیا کروں؟ ارے رسول کے ذہنوں پہ الزام لگانے والوں، اپنے ذہنوں پر دیکھو، دیکھو سمجھ میں آ گئی. مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی. تو نبی وہی زکات اللہ میثاق النبی نے محمد مسلمان کو یاد کیا کہ رسول اللہ آپ مسلمان ہیں. رسول نے کہا فرمایا تم یہ بات ہو گئی میں اس وقت بھی نبی کا جواب تھا آج اور مٹی کے درمیان. اب یہ کہنا تھا نبی کے صحابیوں نے تجربہ بناتے کھانا خوشی ہونے لگی، ایک دوسرے کے کام کر رہے سن رہے ہو نبی کیا کر رہے ہیں، کھانا خوشی ہو رہی ہے، کھانا خوشی کر رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں آدم سے پہلے نبی تھا. ارے یہ تو آپ کچھ سال پہلے ہی تو پیدا ہوئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں آدم سے پہلے بھی تھا، میں آدم سے پہلے بھی نبی تھا. بیٹھا ہو رہا تھا، کھانا خوشی ہو رہی تھی. خدا نہ کرے یہ صفت کسی پر ہونے والا ہے. اور آسان کر دوں، اللہ نے کچھ صفات مرد میں رکھی ہیں، کچھ صفات عورتوں کے لیے بنائی ہیں. مسائل کے مثال کے طور پر اللہ نے مرد کو ہمیشہ سخی بنایا، کنجوس نہیں بنایا. مرد کے اندر ہمیشہ سخاوت پائی جائے گی. اب اگر کوئی مرد بھی ہو کنجوس بھی ہو تو سمجھیے عورتوں والی بات ہے. اللہ نے عورت کو ہمیشہ سخی نہیں بنایا. اللہ نے عورت کے اندر مخالف کو رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر نہ رکھتا نا پورے مہینے کما کے آتے، رات کو سیلری ملتی، آگے سوچا کے آپ کرتے، صبح تک کر کیا کرتی ہوں بانٹتی. آپ گھر کیسے چلاؤ؟ بیواؤں میں بانٹتی کا گھر کیسے چلاؤ پورا مہینہ؟ تو اللہ نے مخالف کو رکھا ہے کس میں؟ عورتوں کے اندر، تاکہ نظام برقرار رہے. اسی طریقے سے اللہ نے مرد کے اندر شجاعت کو رکھا، اس کی کلائیوں کو مضبوط بنایا، اس کے ہاتھ میں تلوار لے کے اسے میدان میں لے گیا. کا مرد ہے تو شجاع ہوگا، بہادر ہوگا. جب اس کے دین میں، اس کی ناموس میں کوئی حق آئے گا تو یہ بڑھ بڑھ کے میدان میں حملہ کرے گا. یہ اس کی مردانگی کی علامت ہے. اب اگر کوئی مرد میدان سے اٹھ کے پیر بھاگتا ہوا نظر آئے تو کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے. اسی طریقے سے اللہ نے عورت کی کلائیوں پر ناسک بنایا. اللہ نے عورت کی کلائیوں میں حادثہ ہے، اسی لیے ان کے اوپر جہاد واجب نہیں کیا. کہ تمہارا کام ہے صرف گھر میں رہنا، تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی عورت میدان میں آ جائے سمجھیے کہ کیا ہوگا. یہ سارے تقریبی مرحلے نکل رہے جملے معترضہ جو آپ کی بارگاہ میں پہنچا. کیا کہا اللہ میثاق النبی کا بہت جلدی پڑھو. کیا اس وقت بھی نبی کا جب آدم آب و گل کے درمیان کا جملہ سنیے گا. آدم آب و گل کے درمیان کا قسم خدا بھی اتنا کہہ رہا تھا. نبی کے صحابی سارے کے سارے مشکل میں پڑ گئے. یہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت. جب پوری صحابیت مشکل میں پڑی، نبی سمجھ رہے کہ اب کسی مشکل کشا کی ضرورت ہے. نبی سمجھ رہے کسی مشکل کشا کی ضرورت ہے. علی کہا میرے قریب آؤ. اب جیسے ہی علی مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، جیسے ہی علی مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، نبی نے علی کو دیکھا کہ صحابیوں کو تو کیا پوچھ رہے تھے کہ یا نبی اللہ آپ اس وقت میں تھے. کہا سنو تم
محمد رسول اللہ، اے آدم سے عیسیٰ تک تمہیں اللہ عزت کے ساتھ کتاب بھی دے رہا ہے، نبوت بھی دے رہا ہے. جب میرا محمد آئے گا تو تمہیں ایمان بھی لانا ہے، تمہیں مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے. نا اور آسان کر دوں، جناب آدم زمین پہ آنے کے بعد 350 سال ہوتے رہے. اللہ نے کہا اگر تم نے یہ 2 کام نہ کیے کچھ بھی نہیں کیا. جناب نوح 950 سال اس کی سفر کے نیچے جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، وہ پتھر مارے جاتے تھے. جب تمہارے زخم نے کہا اگر تم نے محمد کی مدد نہ کی، جناب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے. ذرا سمجھیے آپ تاریخ اسلام کو. کا سب نے کہا جناب اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی گئی. کا سب نے کہا کہ یہ 2 کام نہ کیے. جناب یوسف کو قید میں ڈالا گیا. کہ تمہارا قید میں جانا بیکار ہے، تم نے یہ 2 کام نہ کیے. جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی. کہ بینائی دینا بیکار ہے، تم نے یہ 2 کام نہ کیے. جناب موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے پروار میں ہاتھ نہیں میں رکھ کے لے گئے. کہ تمہارا کام ہتھیلی میں رکھنا بیکار. اگر تم نے یہ 2 کام نہ کیے، تاریخ جملہ سنیے. جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک کو اللہ نے ایک لائن دے کے بھیجا ہے. اے آدم سے عیسیٰ تک اگر تم نے یہ 2 کام نہ کیے تو کچھ بھی نہ کیا. اس لیے کہ تمہیں محمد کی زندگی میں تمہاری زندگی موقوف ہے. تمہیں محمد کی مدد بھی کرنی ہے، تمہیں محمد میں ایمان بھی لانا ہے. میاں آدم سے عیسیٰ تک کو اللہ نے کہا اگر تم نے یہ 2 کام نہ کیے تو کچھ بھی نہ کیا. پھر میرے محمد کو کہا اگر تم نے اعلان ولایت نہ کیا اگر تم نے محمد کی مدد نہیں کی، تمہیں مدد کرنی ہے. میں اگر ابھی گرامر سے کہوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ لَامِ تَعْقِیب نون تاکید ثقیلہ، یعنی اتنی تاکید کے ساتھ کہا آدم تمہیں محمد کی مدد کرنی ہے، نوح تمہیں محمد کی مدد کرنی ہے، ابراہیم تمہیں محمد کی مدد کرنی ہے، اسماعیل تمہیں محمد. ہر نبی کو ایک ہی بات کہی ہے مدد مدد مدد. اب میری آیت سنیں گے. قسم خدا کی اگر آیت نہ ہوتی اور حافظ محمد رضا پڑھ دیتا تو واجب القدر قرار دے دیا جاتا. کہہ دیتا کہ توحید انبیاء کی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی آیت ہے. کسی میں طاقت ہو تو اس آیت کا انکار کرے. آدم سے عیسیٰ تک کو کہا محمد کی مدد کرنی ہے. پھر اگلی آیت میں کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 2 فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك
اللہ نے قرآن میں کتنے سورے نازل کیے؟ 114 سورے میں سے 113 سورے کے شروع میں بسم اللہ رکھا، ایک سورے میں نہیں رکھا سورہ توبہ۔ اس کا ایک دوسرا اور نام ہے سورہ براءت۔ کیا؟ سورہ براءت۔ ذمہ داری سے یہ کہنا ہوگا کہ فروزن جماعت سے لے کے مفردات رافق کا اور مفردات رافق سے لے کے المنجد کی گرامر کا جانے میں نیچے ساری کتابوں کی لغت کی ذمہ داری لے کے گیا ہو۔ اللہ نے سورہ براءت رکھا قرآن میں۔ براءت کا جب اصلی معنی دیکھو، براءت کا اصلی معنی ہے تبرہ۔ براءت کا اصلی معنی ہے تبرہ۔ اللہ نے ہر سورے میں بسم اللہ رکھا، اس میں نہیں رکھا۔ اے میرے پروردگار، سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ رکھا۔ اے میرے پروردگار، وہاں 2 مرتبہ رکھا، اس میں بھی ایک مرتبہ رکھنا تھا۔ 114 کا 114 ہو جاتا، یہ میرے معبود نہیں رکھنا تھا، تو میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ جہاں ہم نے 6236 آیتوں کو مانا ہے، ارے ایک آیت کو اور مان لیتے، اس میں بسم اللہ رکھتے تھا، تو نے سب میں بسم اللہ رکھا، لیکن اس میں بسم اللہ نہیں رکھا۔ آخر میں جا کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے میری رحمت۔ اس سورے میں میں نے کچھ ایسے منظوروں کا ذکر کیا ہے جن تک میری رحمت نہیں پہنچ سکتی۔ کس مضمون کا ذکر ہے؟ اٹھائیے قرآن مجید، اشارہ کرو اسی سورے کی آیت نمبر 94 لا کے دیکھیے گا۔ خالد رسول سنی کے ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ تبوک، جس کو غزوہ تبوک کے نام سے مسلمان جانتے ہیں۔ کیا؟ غزوہ تبوک۔ وہ ابھی تو گرمی صبح آیا تھا، میں زیادہ بھی اس ٹائم کم ہو گئی نا، ہے نا؟ لیکن عرب کی گرمی سوچیے، جیسے مئی جون کی گرمی یہاں ہوتی ہے، 1400 سال پہلے عرب میں سوچے کتنی گرمی ہوتی، ایسی گرمی تھی کہ اگر عرب بغیر کپڑا باندھے گھر سے باہر نکل جائے تو بے ہوش ہو کے گرتا ہے۔ اس سچویشن میں جنگ تبوک لڑی گئی ہے، لوگ چھپ کے سائے میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ جنگ کرنے چلے۔ تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے جد بن قیس۔ کیا نام ہے؟ جد بن قیس۔ اس سے رسول نے کہا چلو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا لگا، رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا، بھیا میں دشمنوں کے باہر سے آدمی ہوں، سورج کی گرمی ڈالے مار دے گی، میں تو نہیں جا رہا، آپ کو لگے گئے۔ تاریخ کہتے ہیں اس نے اکیلا کہتا ہے، میں اکیلا کیوں؟ اپنے ساتھ کمیونٹی کو لیا، اپنے ساتھ لوگوں کو پہچانا شروع کیا۔ ان دنوں میں گھر میں ہو تو مرد کو تمہارے بچوں کو کیا ہوگا، تمہاری سوچا کا کیا ہوگا، لہٰذا تم یہ نہ کرنا۔ ایک پورا گروپ بن گیا تو جنگ تبوک میں نہیں گیا، رسول خدا اپنے صحابیوں کو لے کے جنگ تبوک میں چلے گئے۔ یہ جد بن قیس نہیں گیا، اس کے ساتھی نکلے کے نہیں گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے سنو گے؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 84 ارشاد ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ اے محمد خبردار، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھانا، اگر کوئی مر جائے ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر میں استغفار نہ کرنا۔ اللہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ میدان میں نہیں آئے، میدان میں نہیں آئے، میدان میں نہیں آئے، میدان میں نہ جائے جب اس کی نماز جنازہ جائز نہیں، تو جو میدان میں چھوڑ کے بھاگا ہو۔ تو یاد رکھیے رسول کی نصرت کتنی ضروری ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک کو کہا کہ تم نے یہ 2 کام نہ کیے تو کچھ بھی نہ کیا، اس لیے کہ تمہاری زندگی رسول کی زندگی پہ تھی۔ پھر رسول کو کہا اگر تم نے اعلان ولایت نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ کتنے اب پھر بھی یہاں پہ ایمرجنسی بریک مار دیتے ہیں ملکی صاحب، ٹائمنگ کی وجہ سے مار دے تو الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ ایمرجنسی بریک نہیں مارنے چاہیے، کیونکہ جب بھی ایمرجنسی بریک لگتے ہیں تو جب بھی لگتے ہیں چہرے اتنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، گاڑی اتنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلا جملہ ضرور سن لیجیے، وہ علم کا فن فرماتا اللہ کا رسالہ تھا، اے محمد اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت کا مل کے کار رسالت کا اس کے بعد کیا تھا؟ اللہ یعصمک من الناس،
اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. لفظ کیا ہے؟ اللہ یعصمک من الناس کہتے ہیں لوگوں کو. یا تو اردو والا ناس نہیں ہے، اس کا ناس ہو جائے، اس کا ناس ہو جائے. یہ اردو والا نہیں، عربی والا ناس کہتے ہیں لوگوں کو، پیپلس کو. اچھا اس لفظ ناس کو یہی رکھیے گا اور اس شبد میں رکھیے گا. میں آپ کو ایک آیت سنا رہا ہوں، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ یاد رکھے رکھو. ایک آیت قرآن مجید میں ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے محمد تم جب بھی قرآن پڑھنا تو کیا کہنا؟ اعوذ باللہ. کیا ہے ترجمہ؟ اے اللہ مجھے شیطان کی شر سے بچا. اب کہنا ہے آپ کو جب آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو کہنا اللہ شیطان کے شر سے بچا. نماز پڑھنا تو کہنا اللہ شیطان کے شر سے بچا. روزہ رکھنا تو کہنا اللہ شیطان کے شر سے بچا. حج کرنے جانا تو کہنا اللہ شیطان کے شر سے بچا. یہ کون سا والا شیطان ہے؟ یہ وہی شیطان ہے جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. یعنی اللہ ابلیس کی شر سے بچا، اللہ شیطان کے شر سے بچا. نماز پڑھنا تو کہنا اللہ شیطان کے شر سے بچا. نماز پڑھنا تو کہنا اللہ شیطان کے شر سے بچا. اب آئیے اسی آیت پہ واللہ یعصمک من الناس. تم ولایت پہنچاؤ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا، شیطان کے نہیں، لوگوں کے شر سے بچائے گا. نماز پڑھنا تو کہنا شیطان کے شر سے بچا. ولایت پہنچاؤ گے تو لوگوں کے شر سے بچائے گا. بھیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نماز پڑھو گے تو وہ والا شیطان بہکائے گا، اور ولایت پہنچاؤ گے تو لوگوں میں چھپے ہوئے شیطان. جن کے بیٹے ولائی نکلتے ہیں. میں ایک جملے کی ذمہ داری لے کے بڑھا ہوں آپ کے سامنے. وہ مائیں شریف ہیں جن کے بیٹے اشہد ان علی و ولی اللہ کہتے ہیں. اس لیے کہ ولایت کا تعلق اصل میں باپ کے کردار سے نہیں، اصل ماں کے علی سے نفرت کا سب سے چھوٹا الزام یہ ہے کہ اماں کا دامن پاک نہیں رکھتا. ولایت کو اگر پوری دنیا سمجھ لینا تو پھر انہیں اصل معنی میں رسالت بھی سمجھ میں آئے گی. یہ پوری دنیا جو آج آئلہ محمد کہہ رہی ہے نا، ایک کاش یہ آئلہ علی کہتے تو پھر انہیں روڈوں پہ آ کے احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ذمہ داری کے ساتھ میں لفظوں کو استعمال کر کے گیا. قسم خدا کی آج ہم پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے. میاں جتنا ہم مانتے نبی کو نبی ماننا کمال کی بات ہے ہی نہیں. پھر کہہ رہا نبی کو نبی ماننے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی کو نبی ماننے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی کو ویسا ماننے میں جیسا اللہ نے بنایا ہے. یہ ہے کمال کی بات. ایسا تو پوری دنیا کہتی ہے ہم نبی والے لفظ نبی کو سمجھ لو. نبی بنا ہے اصل میں لفظ نبا سے، اور نبا کہتے ہیں کس کو؟ خبر کو. اور نبی کہتے ہیں کس کو؟ خبر پہنچانے والے کو. مسلمان کہہ رہے ہیں ہم نبی کو نبی مانتے نہیں. ازل کے نبی یعنی خبر پہنچانے والا. کہنے لگے نبی نے جنت کی نبا پہنچائی ہم نے مانا، جہنم کی نبا پہنچائی ہم نے مانا، صراط کی نبا پہنچائی ہم نے مانا، میزان کی نبا پہنچائی ہم نے مانا، سلسبیل کی نبا پہنچائی ہم نے مانا، وہ ایمان کی نبا پہنچائی. یہ ساری نبا مانتے رہے ہیں. یہ ساری چھوٹی نبا ہے. آپ قرآن کا 30واں پارہ قرآن مجید میں سورہ نبا پہلی آیت میں ارشاد ہے رسول اللہ رحمۃ اللہ انباء رسالین عن النبأ العظیم. اے رسول یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جتنی بھی نبا دی ہے ان میں سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ نبأ العظیم کیا ہے؟ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ نبأ العظیم کیا ہے؟ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ تو ایسا نہیں کہ نبی میرے علی نے منبر پہ آ کے کہا ہے یا ایھا المؤمنون، اے لوگوں، اے مومنوں، انا امیر المؤمنین وانا نبأ العظیم. میں علی نبأ العظیم ہوں، میں علی. تو مسلمانوں نے جتنی چھوٹی خبریں تھی ساری مان لی. لیکن جہاں ولایت کی بات آئی، جہاں علی کو ماننے کی بات آئی، الزام لگا دیا شیعہ نہیں مانتے. جتنا شیعہ مانتے اتنا کوئی نہیں مانتا. ہم ویسا مانتے. پھر آسان میں کہہ دوں ہم قرآن والے.
اللہ نے جسے نبی کہا، مل کے کہیے، ہم اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ نے جسے نبی کہا، اللہ نے جسے علی کہا، اللہ نے جسے ولی کہا، اللہ نے جسے کچھ بھی نہیں کہا۔ بھیا اللہ سے تو کہلواؤ پہلے، تبھی تو ہم کچھ کہیں۔ انسان کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھا دیتا ہے، پڑھایا لکھایا وہاں جاتا ہے نا، ہمیں تو یہ دو ارے ذرا سا غور کرو۔ میں کچھ پڑھا ہوں آپ کے سامنے، بس آدھی بات کرو، مسائل کی طرف آ گیا۔ آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، ابھی مجلس میں اٹھ کے کوئی بچہ کہتا خدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آگے خطیب اکبر لگایا ہے، تو اس بچے کی بات کی ویلیو ہوگی؟ یہ لقب دے سکتا ہے، کتاب پڑھ سکتا ہے نہیں، لیکن اگر کوئی خطیب اکبر جیسا اٹھ کے یہ کہے کہ آپ مجلس سے پڑھی جیسے میں پڑھتا ہوں، تو ان کی بات میں وزن ہوگا۔ مطلب کیا؟ مطلب خطاب کو بخشتا ہے، القاب کو بخشتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے۔ میاں نبی سے بڑا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی لیکن علی سے بڑے ہیں دو، ایک اللہ ہے، ایک نبی ہے، دونوں نے مل کے علی کا خطاب بخشے۔ اللہ نے کہا میں علم دیتا ہوں، تو رسول نے کہا میں علم دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں سلطان دیتا ہوں، تو محمد نے کہا میں رحمان دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں رحمان دیتا ہوں، اللہ نے کہا میں قرآن دیتا ہوں، تو رسول نے کہا میں زبان دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں گھر کعبہ دیتا ہوں، تو رسول نے کہا میں گھر والی فاطمہ۔ تو لہذا ہم نے نہیں پڑھا علی کی ذات پہ اگر اختلاف ہے تو یا تو اس سے دشمنی کرو جس نے علی کو علی بنایا، یا اس سے دشمنی کرو جس نے علی زمانے کو دکھایا۔ ہم کون، ہماری حیثیت کیا؟ میاں جب پوری دنیا مل کے علی کی فضیلتوں کے سمندروں کا درسوں پہ غور کیجیے گا، جب پوری دنیا مل کے علی کی فضیلت کے سمندروں کا ایک قطرہ نہ بن سکی، سمندروں کا ایک قطرہ نہ بن سکی، تب جا کے انہوں نے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا۔ اور یقین مانیں کہ واقعی کربلا یہ ایسے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے تاریخ کی حقائق پڑھوں تو تصور بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، لیکن نہیں پڑھا، صرف اشارہ کروں آپ کے بارے میں۔ سن 40 ہجری میں علی گئے، سن 61 ہجری میں کربلا ہوئی، 61 ہجری کے محرم میں، یعنی 20 سال کے اندر یہ کوفہ اتنا بدل گیا کہ زینب بلیاں لا گئی ان کو تماشا دیکھتے۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ان 20 سالوں میں کام کیا گیا ہے۔ ان 20 سالوں میں جاتے ہو یتیموں کے گھر میں صبح کو جا کے یتیم بچوں کو کھلونے دیے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ہمیں فقیر شام نے بھیجا ہے، اور رات میں چہرے پہ نقاب پہنے کے لوگ آتے تھے اور آ کر بچوں سے کھلونے چھین لیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں علی نے بھیجا ہے کہ کھلونے چھین لو۔ رات میں گھروں میں راشن ڈالا جاتا تھا، صبح میں گھروں میں راشن ڈالا جاتا تھا، کہتے تھے فقیر شام میں ڈلوایا، رات میں راشن چھین لیا جاتا تھا بیواؤں سے، یہ کہتا جاتا تھا ہمیں علی نے بھیجا۔ ذرا سمجھیے تاکہ فقیر شام کے لیے محبت بڑھے، علی کے لیے نفرت بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ زینب کے اوپر اتنا ظلم شام میں نہیں پڑا، زینب کو پہچانتے رہے، لیکن جیسی کہا گیا نا کہ علی کی بیٹی ہے، اس کے بعد جو ظلم ہوا ہے وہ لیتے ہیں۔ اجر کو مرچا اگر نے کربلا میں حسین کے دل کو درجہ ایسے نہیں چلا، حسین نے پوچھا کہ یا الناس لما تقتلونی، یہ لوگوں کیوں قتل کر رہے ہیں، بتائیے مجھے۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ کے باپ کے پیٹ سے نکل رہے۔ حضرت علی نے امام محمود نے کربلا بس تصور کیجیے گا، مسائل کو روایت آپ کی بڑھتا ہے پیش کرو، لیکن روایت سخت ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بڑی اہم روایت کربلا کے راوی کا نام آپ نے سنا ہے کہ اس کا نام ہے حبیب ابن مسلم، لیکن اس کا اصل نام ہے حمید ابن مسلم۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ یزید کا اپوائنٹ کیا ہوا تھا، یزید کا سپاہی تھا جو ظلم لکھ رہا تھا۔ اب اس نے خود روایت لکھی ہے،
وہ لکھتا ہے کہتا ہے جب میں نے کربلا میں 10 محرم کے دن عصر عاشور حسین بن زہرا کے لال کو گھوڑے پہ دیکھا تو مجھ سے کھانا رہا کہتا ہے اس حسین کے دشت کی اتنے لیکن جب میں نے دیکھا تو حسین میں بھی آگے ہو رہے تھے، کبھی پیچھے ہو رہے تھے، کبھی دائیں جانب ہو رہے تھے، کبھی بائیں
Amen.